بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال حضرات مفتیان اکرام دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سال حالات کے پیش نظر قربانی کے بجائے اتنی رقم کے ذریعے غربا، مساکین اور محتاجوں کی مدد کر دی جائے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ نیز نماز عید اور قربانی کے تعلق سے ضروری ہدایات کے بارے میں بھی لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی جامع اور مختصر تحریر مرتب کر لی جائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ فقط و سلام، حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی، قائم مقام محترم دارالعلوم دیوبند۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک مستقل عبادت کی ہے۔ قرآن کریم میں خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلسل 10 سال قربانی کا اہتمام فرمایا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 1507۔ احادیث نبویہ میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 3118۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے ہی سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث طبرانی کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 2509۔ دوسری طرف وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کر سکے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 3468۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی سہار کر سکتا ہے؟ حیات المسلمین۔ اس لیے فقہاء کرام نے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت اور مقیم جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ایام قربانی میں قربانی کی عبادت پورے اہتمام اور خوش دلی کے ساتھ انجام دینی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3126۔ قربانی کے ایام میں دوسری کسی عبادت کو قربانی کا بدل سمجھنا غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 3126۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی نہ کر کے چاہے کہ وہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ تارک عبادت سمجھا جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ لہذا جن مسلمانوں پر قربانی واجب ہے ان کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی قربانی کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کسی طرح کی غفلت برتنا اسلام اور اہل اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو شعائر اسلام میں سے ہے۔ یہ محض جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کے شعار کے طور پر اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ لہذا قربانی کے بجائے اتنی رقم غربا، مساکین کو صدقہ کرنے کی بات قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ سراسر ناواقفیت ہے۔ اسلام میں غربا اور مساکین کی مدد کا مستقل تاکیدی حکم ہے، جس کے لیے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں طرح کا نظام موجود ہے۔ اب چند ضروری ہدایات ذکر کی جاتی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کا خوب اہتمام کیا جائے، بالخصوص 9 ذی الحجہ عرفہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ احادیث میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 689۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب ہے، اس لیے سنت کے مطابق یہ نماز پورے اہتمام سے حسب شرائط جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ 10ویں ذی الحجہ عید کی نماز کے بعد سے 12ویں کے غروب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ مسنون طریقے پر قربانی کی جائے، جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائیں۔ مسنون طریقے پر قربانی کی جائے، جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائیں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے ذبح کریں۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے، اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت بھی کی جائے اور دعا پڑھ لی جائے۔ حسب استطاعت اچھے سے اچھا اور اعلیٰ قسم کا جانور ذبح کرنے کی کوشش کی جائے، عیب دار جانور سے احتراز کیا جائے۔ جانور ذبح کرتے وقت ہر ایسے طریقے سے احتراز کیا جائے جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو، پہلے ہی سے سارے انتظامات کر لیے جائیں۔ جانور کو بے جا تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 1955۔ قربانی سے پہلے جانور کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ اسلام میں جانوروں کے بھی مستقل حقوق بتلائے گئے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ احباب و اعزاء کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایام قربانی میں خاص طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، جانور کے فضلات اور زائد چیزوں کو کسی مناسب جگہ دفن کر دیا جائے۔ راستے میں اور عوامی مقامات پر ایسی چیزیں نہ ڈالی جائیں۔ اسلام نے جہاں عموماً صفائی ستھرائی پر زور دیا ہے اور اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے، وہیں راستوں اور گزرگاہوں کی صفائی کو خاص اہمیت دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 38۔ فتویٰ لکھا ہے حضرت مفتی زین الاسلام قاسمی الہ آبادی دامت برکاتہ العالیہ نے اور دیگر مفتیان اکرام کے دستخط ہیں، جیسے حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب، مفتی محمود حسن، حضرت مولانا مفتی وقار علی صاحب، مفتی فخر الاسلام، مفتی مصعب، مفتی اسد اللہ دامت برکاتہ العالیہ۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔